آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں دہشت گردی فائرنگ سے 11 افراد ہلاک، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 29 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق جوابی کارروائی میں فائرنگ کرنے والا ایک شخص مارا گیا، دوسرے حملہ کو زخمی حالت میں حراست میں لے لیا گیا۔ فائرنگ کرنے والے کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد بھی برآمد۔ آسٹریلوی اور برطانوی میڈیا کے مطابق ایک حملہ کی شناخت نوید اکرم کے نام سے ہوئی ہے، جو سڈنی کا مکین ہے۔ واقعہ بنڈائی کے ساحل پر یہودیوں کی مذہبی تقریب کے دوران پیش آیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کی واقعے کی سخت مذمت، واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ سڈنی میں دہشت گردی کرنے والے ملزم کو احمد نامی مسلمان شخص نے دبوچ کر گرایا۔ اسلحہ چھیننے کی کوشش میں احمد زخمی بھی ہوا، جو اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہے۔ حملہ کو دبوچ کر یہودیوں کا جانی نقصان کم کرنے والے احمد کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ آسٹریلیا کی مسلم کمیونٹی کا کہنا ہے کہ معاشرے میں ایسے پرتشدد اور مجرمانہ اقدامات کی کوئی گنجائش نہیں۔ سڈنی واقعے پر پاکستان سمیت عالمی برادری کی شدید مذمت اور اظہار افسوس۔ صدر آصف علی زرداری کا واقعے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے لیے ہمدردی کا اظہار، کہا پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے، آسٹریلیا کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان ہر قسم کے دہشت گرد واقعے کی مذمت کرتا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان متاثرہ خاندانوں، آسٹریلوی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی سڈنی میں ہوئی دہشت گردی کی مذمت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سڈنی میں یہود دشمن حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو، فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون، کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی، برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی بھی سڈنی فائرنگ واقعے کی مذمت۔ یورپی یونین کے صدر نے کہا کہ واقعے پر صدمے سے دوچار ہیں۔ ایران نے کہا کہ دہشت گردی اور قتل عام کہیں بھی ہو قابل مذمت ہے۔ ترکی کا سڈنی کے بنڈائی بیچ پر دہشت گرد حملے کے متاثرین اور آسٹریلیا سے اظہار تعزیت۔ فلسطین کی بھی سڈنی فائرنگ واقعے کی مذمت۔ انڈیا اور افغانستان نے سڈنی فائرنگ واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بھارتی اور افغان سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے آسٹریلیا میں رہنے والے جس پاکستانی نوجوان شیخ نوید کو حملہ آور قرار دیا، اس نے ویڈیو بیان میں کہا کہ ان کی تصویر کو استعمال کر کے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ ان کا دہشت گردی کے کسی بھی واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ بے بنیاد پروپیگنڈے نے ان کی سلامتی اور ساکھ کو داؤ پر لگایا ہے۔ شیخ نوید نے سوشل میڈیا پر اپنے خلاف ہونے والے جھوٹے پروپیگنڈے کو روکنے کی اپیل بھی کی۔ معاملات فیض حمید، جنرل باجوہ اور بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے ہی چل رہے تھے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حاضر سروس افسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے اور اگلے دن اس کا کورٹ مارشل نہ ہو۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا انٹرویو سوشل میڈیا پر وائرل۔ کچھ عرصہ پہلے دیے گئے انٹرویو میں لیگی رہنما نے کہا تھا کہ ایک بریفنگ کے دوران جنرل باجوہ اور فیض حمید سے بات ہوئی۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ رانا بہت موٹے ہو گئے ہو، جیل میں بہت سمارٹ تھے، فیض رانا صاحب کو دوبارہ سمارٹ بناؤ۔ اس پر انہوں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا، اللہ اس دنیا ہی میں آپ کا حساب کرے گا۔ امریکہ میں موجود افغان شہریوں کا دہشت گرد تنظیموں سے تعلقات کا انکشاف۔ ڈائریکٹر امریکی انٹیلیجنس تلسی گیبارڈ نے کہا ہے کہ کم از کم 2000 افغان شہری دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر مشتبہ ہیں۔ دہشت گرد گروہ اب بھی امریکہ پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ امریکہ کے انسداد دہشت گردی مرکز کے ڈائریکٹر کے مطابق امریکہ میں آئے تقریباً 18,000 افغانوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ افغان شہری بدنام زمانہ یا پھر مشتبہ دہشت گرد ہیں۔ ڈاکٹر وردہ قتل کیس کا مفرور ملزم پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ٹھنڈیانی روڈ پر ملزم شمریز کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا گیا تو ملزم اور اس کے ساتھیوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ملزم شمریز مارا گیا۔ وردہ قتل کیس میں ملزمہ ردا، اس کے شوہر سمیت 4 ملزمان گرفتار ہیں۔ ڈاکٹر وردہ نے اپنی دوست ردا کے پاس 67 تولہ سونا امانتاً رکھوایا تھا۔ ملزمہ سونا واپس کرنے کا کہہ کر وردہ کو ساتھ لے کر گئی، جس کے بعد وردہ کی لاش ٹھنڈیانی کے قریب ویرانے سے ملی تھی۔ لاہور میں ڈی ایس پی نے بیوی اور بیٹی کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ ملزم نے 1 ماہ قبل گمشدگی کی ایف آئی آر درج کرائی تھی۔ ڈی آئی جی ذیشان رضا نے کہا کہ ڈی ایس پی عثمان حیدر نے بیوی اور بیٹی کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ بیٹی کی لاش کاہنہ اور بیوی کی لاش شیخو پورہ سے برآمد ہوئی۔
कराची पुलिस ने भत्ताखोर ग्रुप वसीउल्लाह लाखू और अब्दुल समद काठियार बारी के खिलाफ कार्रवाई करके 3 भत्ताखोर और 3 शूटर समेत 9 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। SSP SIU ने बताया कि मुल्ज़मान जमशेद रोड पर कार शोरूम पर भत्ते के लिए फायरिंग में भी मुलविस हैं। इक़बा बराए तावान के 2 केसेस में भी एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने मुलवियों को बाजियाब करा लिया। 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार। अमरीका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 तलबा हलाक, 9 जख्मी। पुलिस ने 20 साला मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। गुज़श्ता रोज़ मुसल्लह शख्स ने यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग बिल्डिंग में इम्तिहानात देते तलबा पर फायरिंग की और फरार हो गया था। यूनिवर्सिटी में आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। अमरीकी जरीदे ने तालिबान की जंगी मशकों, तैयारों की मरम्मत और अस्करी परेड को गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करार दे दिया। अमरीकी जरीदे ने दावा किया है कि सेटेलाइट तस्वीर और शवाहिद से साबित है कि तालिबान की जंगी तैयारियों में कोई हकीकत नहीं। तालिबान रजीम ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंगो रोगन करके रनवे पर खड़ा करके रखा है। भारत के शहर कोलकाता में फुटबॉलर लियोनेल मेसी के मुजस्समे की रोनुमाई की तकरीब के ऑर्गेनाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी कोलकाता के स्टेडियम में बेनज़मी के इल्ज़ामात पर हुई। हफ्ते को मेसी के एजाज़ में तकरीब हंगामाराई की नज़र हो गई थी। भारतीय शायकीन ने कुर्सियां उठाकर फेंकी थी, स्टैंडर्ड गिरा दिए गए थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक शायकीन मेसी के जल्द चले जाने और शाहरुख खान के ना आने पर गुस्से में आ गए थे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तेहरान में चीन, रूस, पाकिस्तान और दीगर ममालिक का गैर मामूली इजलास। अफगानिस्तान शरीक नहीं हुआ। इजलास में शरीक ममालिक के नुमाइंदों की अफगानिस्तान से दहशत गर्दी के मुमकिन खतरात पर तशवीश। इजलास में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M3 दरखाना से फैज़पुर, M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम और M5 ज़ाहिर पीर से शेर शाह तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर को टेलीफोन। सिडनी फायरिंग वाक़े पर इजहार अफसोस, कहा दिलेर मुसलमान ने जान पर खेल कर कई कीमती जानें बचाईं। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर टिमोथी केन ने लोगों की जिंदगियां बचाने वाले मुस्लिम शहरी को ऑस्ट्रेलिया का हीरो करार दिया। और HBL PSL का 11वां एडिशन अगले साल 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने न्यूयॉर्क रोड शो के मौके पर बड़ा ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने बताया कि मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग़ और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है।